الرحمن الرحیم. جناب ملک ابرار صاحب ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون راولپنڈی، جناب راجہ صغیر صاحب ایک شیر دلیر لیڈر اور سابقہ ایم پی اے، جناب راجہ ظریف صاحب سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون یونائٹڈ کنگڈم، جناب حاجی عمر فاروق صاحب ضلعی صدر مسلم لیگ نون راولپنڈی، جناب اسیر جمہوریت اور میرے بھائی انجینئر قمر الاسلام صاحب، جناب شوکت جنجوعہ صاحب ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، جناب بیرسٹر احمد صغیر صاحب، محترمہ نثار تنویر صاحبہ، آنریبل چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کلر آ کر آپ کے درمیان موجود ہو کر قطعاً یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. جو محبت آپ نے نچھاور کی ہے ساری زندگی انشاءاللہ یاد رہے گی. میں راجہ صغیر صاحب کے حوالے سے بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا دلیر بھائی ہے. میں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور یقین مانیں کہ میاں نواز شریف کے شیر جیسے لڑتے ہیں ویسے ہی راجہ صغیر لڑتا ہے، اور اسمبلی کے اندر ہو یا باہر ہو. تو میں یہ ضرور ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ نیکی اس وقت کی جب پارٹی مشکل میں تھی. تو وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ اصلاں نال جی نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے. تو یہ اس شخص کی نیکی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کنبے میں ان کا تعلق پرانا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ رشتہ پرانا ہے. مگر جب مشکل وقت آیا اور جب انتخاب کا وقت آیا تو اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا. میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. 4 دن اگر 4 دن کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کے جیے. ابھی راجہ صغیر صاحب بات کر رہے تھے کہ کس دلیری سے، کس بہادری سے، کس جرأت سے مسلم لیگ نون کے شیروں نے، مسلم لیگ نون کی شیرنیوں نے جیلیں کاٹی، مصیبتیں برداشت کی، ناکردہ گناہوں کی سزا تھی. پوری دنیا جانتی تھی میاں نواز شریف بے گناہ ہیں، پوری دنیا جانتی تھی سازش ہوئی ہے. ہٹانا میاں نواز شریف کو تھا، بدلہ پاکستان سے لیا گیا. آپ اپنی زندگی دیکھ لیں کہ 2018 میں کیا حالات تھے اس ملک کے. یہ ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہا تھا اور نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ دہشت گردی تھی، نہ مسائل تھے. اور یہ 4 سال میں اس ملک کا حال کس نے کیا؟ یہ انہوں نے کیا جو آج رو رہے ہیں. مریم نواز شریف نے جس بہادری سے جیل کاٹی ہے، دوسری دفعہ جب والد کے سامنے گرفتار کیا گیا. بیٹیاں والدین کی بڑی پیاری ہوتی ہیں. کیوں گرفتار کیا گیا؟ باپ کو اذیت دینے کے لیے کہ باپ کے سامنے گرفتار کرو. اور اس باپ کا دل گردہ حوصلہ دیکھیں، اس شیر دلیر لیڈر میاں نواز شریف کا آپ اس کی بہادری دیکھیں. اس نے کہا بیٹا چلے جاؤ ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں. اور یہ وہی نواز شریف ہے جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا تھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ وہ آیا تھا آپ کی میری خاطر آیا تھا. وہ یہ بتانے آیا تھا کہ جب قربانی دی جاتی ہے تو لیڈر قربانی دیتے ہیں، اور جس کا دل گردہ، جس کا حوصلہ ہو وہی قربانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج جو وہ ایک جیلم کا چودھری ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے، دوڑ نہیں ختم ہوتی. ایک آپ کے علاقے کا لیڈر ہے، اللہ مشکل وقت کسی پہ نہ لے کے آئے. ہم جمہوری لوگ ہیں، مگر جو بلک بلک کے رو رہے ہیں آج، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. کسی کی گاڑی میں منشیات ڈال دی، کسی کی بہن کو گرفتار کر لیا، کسی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا. ہم وفادار لوگ ہیں، بہنوں بیٹیوں پہ پرچے نہیں دیے جاتے.
آج جو بلک بلک کے رو رہے ہیں، آج جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لاہور پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو میں نے چند شعر پڑھے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی جلدی یہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، بالکل اندازہ نہیں تھا۔ قمر الاسلام صاحب کہنے سنا دیں، میں ان کی بھی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، چھوٹے بچوں نے ان کی الیکشن کیمپین چلائی، آپ گواہ ہیں کہ وہ بچے جن کا والد جیل میں تھا، نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک قابل آدمی، اس کو سزا دی گئی۔ تو میں نے تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، اسی تے پاگل دیوانے ہاں، تو ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے جان تلی تے رکھی، تو نچ نچ جان بچانی ہے۔ تو جب یہ جیلم کے چودھری کی دوڑیں لگی اور آج جو بلک بلک کے رو رہے ہیں، کیا ان کو یہ وقت بھول گیا جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے؟ وہ وقت بھول گیا جب میاں نواز شریف نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ میری اہلیہ بستر مر پہ ایک دفعہ ٹیلی فون پر میری بات کرا دو؟ وہ وقت بھول گیا جب حمزہ شہباز شریف کو 6 ماہ کی اس کی بیٹی تھی، 22 ماہ اس نے قید کاٹی؟ وہ وقت بھول گیا جب مریم نواز شریف کو 2 بار گرفتار کیا؟ وہ وقت بھول گیا جب شہباز شریف کو 1.5 سال صرف اس لیے اندر رکھا کہ وہ اپنے بھائی کا وفادار ہے اور بھائی کو والد کی جگہ مانتا ہے؟ انہوں نے کسی کا دیر لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے نفرت کے بیج بوئے، سیاست میں تقسیم پیدا کی، معاشرے میں تقسیم پیدا کی، معیشت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اپنے کرتوت یہ تھے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچتے تھے، گھر پہ بیوپار تھا، کاروبار تھا، اور کیا کیا کیس چل رہے ہیں آج۔ بھئی ہم نے کہا تھا عدت میں نکاح کرو، بھئی ہم نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگو، ہم نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اربوں روپے گھر لے جاؤ۔ آج اگر جیل میں ہے تو وہ کرپشن کے ناقابل تردید ثبوت ہے جس وجہ سے جیل میں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ہم صبر کر گئے، ہم حوصلہ کر گئے، ہم انتقام والے لوگ نہیں ہیں، مگر جب کوئی گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس ہاتھ کو توڑنا بھی ہمیں آتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صرف یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنے ضلع کی ڈویژن کی قیادت کے ساتھ کہ 21 اکتوبر کوئی عام دن نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ وہ میاں نواز شریف سرخ رو ہو کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آ رہا ہے۔ وہ اس دھرتی پنجاب کا بیٹا، جب اس کے قدم اس پاک دھرتی پر پڑیں گے، اس دن سے اس ملک کی انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر بدلے گی۔ یہ ملک جب بھی مشکل میں ہوا ہے، اس نواز شریف نے اس ملک کو سنبھالا دیا ہے، موٹر وے سے لے کے، ایٹمی دھماکوں سے لے کے، بجلی کے کارخانوں سے لے کے، اس نے ہمیشہ اس ملک کو مشکل سے، بھور سے، طوفان سے نکالا ہے، اور وہی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور یہاں پہ حالات بہتر کرے۔ وہ سرخرو ہو کے آ رہا ہے اور وہ آپ کی میری خاطر آ رہا ہے۔ نواز شریف کو اقتدار کی طلب نہیں ہے، نواز شریف کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، وہ 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ دیکھ چکا ہے، اس نے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مگر اب اس کا ایجنڈا پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر عزت کروانا اور ہمارے ہم وطنوں کی زندگیوں کو آسان کروانا، مہنگائی کا خاتمہ اور معیشت کی بحالی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ اور آپ ماضی میں نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا، ہر منصوبے پر، ہر پالیسی پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف اور صرف نواز شریف کی مہر ہے اور کسی کی مہر نہیں۔ تو ساتھی، کون کون جائے گا کلر سیدہ سے لاہور؟ مجھے بتائیے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے۔ لاہور جائیں گے، میاں نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ راجہ صغیر سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں،
کیونکہ یہ کھرا آدمی ہے، یہ جو بات کرتا ہے دل سے کرتا ہے، آج تک منافقت کی سیاست نہیں کی، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ راجہ صغیر کی قیادت میں یہاں سے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے لوگ نکلیں گے، اور راولپنڈی ضلع یہ ثابت کرے گا کہ کل بھی میاں نواز شریف کا تھا اور آج بھی میاں نواز شریف کا۔ میں کچھ مشکل دور کے ساتھی ہیں، آخری کچھ اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا کہ میں ان ساتھیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے۔ اور پھر ہے کہ کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ اور آخر میں ہے کہ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ میاں نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ چودھری وقاص شکریہ ادا کروں، ایک منٹ یار، ایک منٹ دعا کرائیں گے۔ بہت شکریہ جناب صاحب حضرات میں